الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ البقرہ، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کی سورتوں کا نام عموماً اسی سورت کے کوئی نہ کوئی لفظ سے اس سورت کا نام لیا گیا، یعنی سورت کا نام اس سورت کے درمیان موجود ہے، اسی سورت کے اندر اس سورت کا نام کیا ہے؟ اسی صورت میں موجود ہے سورت کا نام۔ تو سورۃ البقرہ، بقرہ عربی زبان میں کہتے ہیں گائے کو، کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کو کہتے ہیں سورہ بقرہ۔ مدنیۃ، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدنیۃ، ہر وہ سورت جس سورت کے ساتھ لکھا ہوا مدنیۃ تو وہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یا لکھا ہوتا ہے سورۃ مکیۃ، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی سورہ مدنی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ مدنی سورت۔ جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے پہلے، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے تھے ان ایام میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے تھے ان ایام میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہتی ہیں ایمان؟ مکی صورتیں۔ اور جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں۔ تو سورہ بقرہ کدھر نازل ہوئی ایمان؟ مدینہ میں۔ تو لہذا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ مدنیۃ، یہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے۔ اچھا، اور یہ صورت 286 آیات پر، 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ 40 رکوعات، 40 رکوع اور 286 آیات پر یہ سورت کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت الفاظ کے اعتبار سے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے سمیہ؟ سورہ فاتحہ، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ یاد رہے گا۔ سورہ فاتحہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت سورۃ الفاتحہ۔ الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ۔ 286 آیات اور 40 رکوعات پر یہ صورت کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، الرحیم، نہایت مہربان۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے۔ ہم بے حد رحم والا اور نہایت مہربان اللہ کے نام سے ہم سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، اسے کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جو قاعدہ پڑھتے ہیں اس میں الف لام میم، اسی طرح الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، نون، یاسین، طٰہٰ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا، گھروں میں لوگوں نے لوح قرآنی کے نام پہ اس کو ڈیکوریشن کے لیے اس کی وہ بنا کے فٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ تو یہ حروف کے ایگزیکٹ معنی کیا ہے، اس کے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہو، الف لام میم را ہو، الف لام را ہو، قاف ہو، نون ہو، اسی طرح طٰہٰ ہو، اسی طرح یاسین، اسی طرح کاف ہا یا عین سین، اسی طرح حامیم، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں اس کا مفہوم کیا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ۔ یاد رہے گا، اللہ اعلم بمرادہ۔ ان حروف کا مفہوم، ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو الف لام میم ہے اس کا ایگزیکٹ صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اللہ ہی کیا ہے؟ جانتا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ۔
پھر ذالک الکتاب. اب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ فرماتے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے سورہ فاتحہ میں مجھ سے ہدایت مانگنے والوں. ذالک، یہ، الکتاب کامل کتاب ہے، یہ کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کامل کتاب ہے، کمپلیٹ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے. لا ریب فیہ، لا ریب کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، فی بنائے، فیہ اس میں. ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے. ہدن، یہ کتاب کیا ہے؟ سراسر ہدایت ہے، ہدایت مانگنے والے. کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے کہا اگر ہدایت چاہتے ہو تو ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے. لا ریب فیہ، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے. ہدن کیا ہے؟ یہ کتاب للمتقین، بچنے والوں کے لیے، للمتقین بچنے والوں کے لیے. آج ہم ادھر رکھیں گے ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب یہ کامل کتاب ہے. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، فیہ اگر اس میں شک نہیں تو اللہ ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہدن للمتقین. ہدن یہ ہدایت ہے، ہدن یہ کتاب، یہ قرآن جس کو پڑھنا ہم نے شروع کیا ہے، ہدن اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. کن کے لیے؟ للمتقین، بچنے والوں کے لیے. ہے قرآن مجید تمام انسانوں کے نام اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ پیغام ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ تمام انسانوں کے نام اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. اچھا، لیکن اس سے ہدایت لینے والے کیا ہے؟ متقین ہیں. اس کتاب سے ہدایت لینے والے کیا ہے؟ متقین ہیں. کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے. قرآن مجید قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، اور نبی علیہ السلام تمام انسانوں کی طرف نبی بن کے آئے ہیں، اور قرآن مجید تمام انسانوں کی طرف کتاب ہدایت بن کر آئی ہے. تو لہٰذا یہ کتاب ہدایت ہے. کن کے لیے؟ للمتقین، بچنے والوں کے لیے. ہدایت ان کے لیے ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متقین، بچنے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے. الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ کا کیا معنی ہے؟ ایمان، اللہ اس کا معنی بہتر جانتا ہے. اس لفظ کا الف بھی عربی لفظ ہے، لام بھی عربی لفظ ہے، میم بھی عربی لفظ ہے، لیکن اس کا صحیح معنی اللہ بہتر جانتا ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتی ہے جس کا معنی ہمارے سمجھ میں نہ آئے، اللہ نے اس لفظ کو قرآن مجید میں نازل کیوں کیا؟ سوال تو بنتا ہے نا. جس لفظ کا معنی مفہوم ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ نبی علیہ السلام سے پہلے کی جتنے بھی انبیاء دیکھے، یعنی جس دور میں انسانوں کے پاس سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی تھی جادوگری، تو اللہ رب العالمین نے اسی جادوگری سے ملتا جلتا معجزہ دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو. جس دور میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، اس دور میں اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو میڈیکل میں اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی جو نابینا تھے، ان کے جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، ٹچ کرتے تھے تو کیا ہوتی تھی؟ ان کی بینائی واپس آتی تھی. اور جو برس کی جو بیماری ہے، جلد کی بیماری، سکن کی بیماری میں مبتلا جو آدمی کی اس کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آج میڈیکل سائنس مردوں کو زندہ کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے. تو یعنی جس دور میں میڈیکل سائنس عروج پر تھا تو اللہ نے کیا دیا؟ اسی سے ملتے جلتے معجزہ دیا. کسے؟ جناب عیسیٰ کو. جس وقت جادوگری عروج پر تھا تو اللہ رب العالمین نے اسی سے ملتے جلتے دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ کی لاٹھی. ٹھیک ہو گیا. اور جس دور میں نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس دور میں سب سے زیادہ جو عرب تھے ان کو زبان دانی پر اتنا زیادہ ناز تھے. کیا تھا؟ اتنا زیادہ ناز، فخر تھا. وہ اپنے آپ کو عربی، باقیوں کو عجمی کہتے تھے.
عجائب ان جانوروں کو کہتے ہیں جو بول نہیں سکتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بول نہیں سکتے، ان کو عجائم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف بول سکتے ہیں عربی زبان، باقی سب کیا ہیں؟ جانور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج دینے کے لیے، اب الف بھی عربی لفظ ہے، لام بھی عربی لفظ حرف، الف بھی عربی حرف ہے، لام بھی عربی حرف ہے، میم بھی عربی حرف ہے۔ اگر تمہیں زبان دانی پر اتنا زیادہ ناز ہے، فخر ہے، گمنڈ ہے، تو بتاؤ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ الف بھی کیا ہے؟ عربی حرف ہے، لام بھی عربی حرف ہے، میم بھی عربی حرف ہے۔ تو وہ قرآن مجید کی ان الفاظ کو سمجھنے سے کیا ہو گئے؟ عاجز آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات بطور چیلنج، یعنی ہر بہت سی صورتوں کی آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے اگر تمہیں زبان دانی پر اتنا زیادہ فخر ہے تو اس صورت کا پہلا لفظ کا معنی تو بتا کے دکھاؤ۔ تو الف لام میم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ اعلم بمراد۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ ذالک الکتاب، ہدایت مانگنے والوں سورہ فاتحہ کے ساتھ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ لا ریب فی، اس کامل کتاب میں کیا ہے؟ لا ریب، کوئی شک نہیں، فی، اس کتاب میں، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر اس کتاب میں شک نہیں ہے تو ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے۔ اللہ اگر اس میں سراسر ہدایت ہے تو ہدایت کن کو ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں للمتقین، بچنے والوں کو، بچنے والوں کو، جو اللہ کہیں وہ کریں، جن سے اللہ روکے ان سے رک جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی، بچنے والا۔ جس طرح ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمیں بہت سے کام کرنے کو کہتا ہے اور بہت سے کام چھوڑنے کا کہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ فلانا فلانا چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہے، فلانا فلانا چیزیں آپ نے کھانی ہے، ایسے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ جن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے آپ کو روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جن کاموں کو کرنے کا ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ وہ کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پرہیز۔ ہم کہتے ہیں نا میں نمک سے پرہیز کرتا ہوں، میں جو چینی سے پرہیز کرتا ہوں، میں مرچ سے پرہیز کرتا ہوں، میں فلانا چیزوں سے، بادی چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، سنا ہے کبھی؟ تو پرہیز کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ تو متقی کون ہوا؟ جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ انہوں نے کیا، جن کو اللہ نے چھوڑنے کو کہا انہوں نے چھوڑا، اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی، بچنے والے۔ تو ہدن، اگر یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، بچنے والوں کے۔ ہے کتاب پوری انسانیت کے نام پہ، لیکن اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان، متقی۔ متقی ایک فرق، متقین، متقی کی جمع کیا ہے؟ متقین۔ ایک بار پھر سنو، ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، یہ کیا ہے؟ کامل کتاب ہے، کمپلیٹ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس کتاب میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ کیوں؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اللہ اگر شک نہیں ہے تو اس کتاب میں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے۔ اللہ اگر اس سراسر ہدایت کو اگر کوئی قبول کرے، کوئی ایکسپٹ کرے، اللہ وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں للمتقین، وہ کیا بنتا ہے؟ متقی بنتا ہے۔ اور جو متقین ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، ان للمتقین مفازا، یقیناً جو بچنے والوں کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، حدائق باغات ہوں گے، وعنابا اور انگور کی، اللہ رب العالمین ان کے لیے انگور کے پھل، پھل فروٹ، جنت اللہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین، بچنے والوں کے لیے۔ ایک بار پھر سنیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن، جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم، جو نہایت مہربان ہے، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اس لفظ کو یاد رکھنا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ ذالک، یہ الکتاب، کامل کتاب ہے، کسی قسم کی اس کتاب میں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہے۔ ہدن، یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، لہذا شک نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس کتاب پر عمل کرتے چلے جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہدن، اگر اس میں شک نہیں ہے، اللہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ کتاب سراسر ہدایت ہے۔ اب ہدایت پر عمل کرے تو پھر کیا بنتا ہے؟
متقی، للمتقین بچنے والوں کے لیے، ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے، ذالک الکتاب یہ کامل کتاب، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ہدن یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔